بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے جہاد کا باب۔ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ہر حال میں نکلا کرتے تھے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، دل چاہے یا نہ چاہے، اور تنگی اور فراخی اور سردی اور گرمی ہر زمانے میں اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے بہت سا مال لے کر آ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس قافلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں؟ شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں بطور مال غنیمت دے دے۔ ہم نے کہا جی ہاں، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم 1 یا 2 دن چل چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، تو قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا نہیں، انہیں اللہ کی قسم ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارا تو تجارتی قافلہ سے مقابلہ کا ارادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس موقع پر وہ نہیں کہیں گے جو ایسے ہی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کے اس ایمان افروز جواب پر ہم انصار کو تمنا ہوئی کہ ہم بھی حضرت مقداد جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جیسے نکلا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے رائے لی۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، اے جماعت انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویسا جواب نہیں دیں گے جو جواب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دیا تھا، اے موسیٰ، تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی بستی برق الغماد تک کا بھی طویل سفر کرے تو بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کے ملک شام سے آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ مشورہ دیا، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دے کہ ہم اپنی سواریاں سمندروں میں ڈال دیں تو ہم ان کو سمندروں میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دے کہ ہم برق الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اس پر خوش ہو کر حضور نے لوگوں کو اس قافلہ کے مقابلہ کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ حضرت علقمہ بن وقاص
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روحا مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ کفار بہت ہتھیار لے کر بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر جیسی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، نہ تو میں کبھی اس راستہ پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے برق الغیمات تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کروانا چاہتے ہوں، یعنی آپ تو قافلہ ابو سفیان کے مقابلہ کے ارادہ سے چلے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کے اس لشکر سے لڑا جائے، تو جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں آپ اسے دیکھیں، اسے کریں، اس لیے اب ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے۔ اب آپ جس سے چاہے تعلقات بنائیں، جس سے چاہے تعلقات ختم کریں اور جس سے چاہے دشمنی رکھیں اور جس سے چاہے صلح کریں، اور ہمارا جتنا مال چاہے لے لیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر یہ آئے